کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ مسجد کے اندر موجود رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا دنیاوی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ جب نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں گے اور اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی جائیں گی تو آپ کو گناہ نہیں بلکہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں تو انشاءاللہ نیت کر لیا کریں گے۔ نیت کے بعد اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا، یعنی کہ جو ہماری پہلی نگاہ ہے نا خانہ کعبہ پہ جیسے ہی پڑے گی اسی وقت ہم دعا کریں گے، لیکن لوگ اپنے اپنے انداز میں دعا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ہی الفاظ میں رب سے سب کچھ مانگیں۔ ہم دعا یوں کریں گے کہ اے پاک پروردگار عالم میں تیرے پاک گھر میں حاضر ہوں اور اپنے زندگی میں جو بھی نیک جائز دعائیں کروں میرے مولا وہ ساری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یعنی آپ نے ایک ہی الفاظ میں رب سے سب کچھ مانگ لیا۔ دعا کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے پاک گھر میں پیش کرے کہ ہم بڑے گنہگار، اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے، لیکن رب کا بڑا احسان ہے کہ رب کعبہ نے بلایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے رب نے یہاں پہ بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب تک رب کا بلاوا نہیں آئے گا حاضری نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گھروں میں پیسوں کے انبار کیوں نہ لگے ہوں، لیکن جب کا رب کا بلاوا آئے گا تبھی آپ کی حاضری ہوگی۔ اور الحمدللہ ہم سب کی حاضری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سے خوب رو کر گر گرا کر دعا کرے، لیکن خانہ کعبہ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ حالت احرام میں ہم لوگ ہیں۔ دل آپ کا کرے گا جلدی سے خانہ کعبہ پکڑ لیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ ٹچ نہیں کرنا، نہ تو غلاف کعبہ کو ٹچ کرنا ہے، نہ تو حجر اسود کو ٹچ کرنا ہے، نہ تو مقام ابراہیم کو ٹچ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ خوشبو لگا رہتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں لگ گیا تو دم کی صورت بن جائے گی، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ عمرہ آپ کا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کا دل چاہتا ہے تو جا کے خانہ کعبہ کو یعنی کہ بال نکالیں گے، عمرہ کمپلیٹ، اب جا کے دل کرے گا تو خانہ کعبہ کو پکڑ لیجیے، حجر اسود کو پکڑیے، غلاف کعبہ کو پکڑیے، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب اسٹارٹ ہم کہاں سے کریں گے؟ دعا کرنے کے بعد مرد حضرات کے لیے سیدھا بازو کھولنا ہے۔ ذرا ایک حدیث ذرا کھول کے دکھائیے۔ مسعود دو منٹ کا کلپ ہوتا ہے، اس میں کمپنی ملنا ہے کہ ایسا لگا کہ سب حاجی کو بھی لینا ہوتا۔ حاجی صاحب کھڑے ہیں نا، یہ طواف کے دوران مردوں کے لیے شرط ہے کہ یہ سیدھا بازو کھول لینا ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ حرم شریف میں احرام کی حالت میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو طواف کے دوران اس کو کھول دینا ہے۔ کھولنے کے بعد بالکل حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے کی علامت سن لیجیے آپ لوگ۔ بھیڑ زیادہ ہوگا، حجر اسود دکھائی نہیں دے گا، تو سامنے کعبہ، کسی کا ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کا ہاتھ میں موبائل ہے تو دونوں یہ دیکھیں، سن لیجیے آپ، خانہ کعبہ کے 4 کونے، لیکن یہ جو کونا ہے نا اسی سائڈ پہ حجر اسود موجود ہے۔ اب یہ نشاندہی کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ، دروازے کے بازو میں حجر اسود۔ اب حجر اسود جہاں پہ موجود ہے اسی کے پیچھے گرین لائٹ لگی ہے، یعنی آپ کو اندازہ یہ لگانا ہے جب گرین لائٹ کے پاس پہنچیں گے نا، حجر اسود کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ کو پیچھے دیکھیں گے تو گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی، تو سمجھ جائیے کہ حجر اسود بالکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا۔ اچھا نیت کیسے کریں گے؟ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبل منی۔ اگر عربی میں آئے تو کر لیجیے، نہیں تو اپنے زبان میں، یا اللہ میں تیرے پاک گھر کا طواف کرنے جا رہا ہوں، اس میں آسانی پیدا فرما، اپنے بارگاہ میں سے قبول فرما لے۔ نیت کے بعد اب حجر اسود کو چھونے کا حکم ہے، لیکن حجر اسود کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے، غلاف کعبہ کو نہیں کرنا، اشارے سے کرنا ہے، یعنی استلام کیسے کریں گے؟ مرد جو ہے زیادہ اوپر بلند نہ کرے، عورتوں کو منع، عورت یوں اشارہ کرے گی اور اشارہ کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے چھوم لینا۔ اب ہم نے جو ہے نیت بھی کر لی، دعا بھی پڑھ لی اور حجر اسود کو چھوم لیا۔ پہلا چکر ہمارا اسٹارٹ ہوگا، حجر اسود سے ہم نے اسٹارٹ کیا، یہ پہلا کونا، یہ دوسرا کونا اور تیسرا کونا، یعنی حجر اسود کے پیچھے والا جو کونا اسے کہتے ہیں رکن یمنی۔ اب رکن یمنی کا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا
जब भी वहाँ पे आप पहुँचेंगे आपको रब्बना पढ़ना है। रब्बना कहाँ तक पढ़ेंगे? हजर अस्वद तक। हजर अस्वद में जब पहुँचेंगे तो दुआ बंद हो जाएगी, लेकिन हुक्म है कि यहाँ पे दुआ करें। रब्बना मीन्स होता है दुआ। अच्छा, रब्बना पढ़ने के बाद अपनी ज़ुबान में भी अगर दुआ करना है तमाम उम्मत मोहम्मदिया के हक़ में, मुल्क फ़लस्तीन के नाम से सबके लिए दुआ करेंगे, लेकिन ये मुस्तजाब की जगह पे दुआ होगी। हजर अस्वद में पहुँचेंगे, आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसी अंदाज में 7 चक्कर मुकम्मल करना है, लेकिन 7 चक्करों में पढ़ना क्या है? अब बहुत से आदमी कंफ्यूज होते, परेशान होते पढ़ना। शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि माशाअल्लाह हमारा पूरा ग्रुप जो है इस वक्त, ये देखें, सदाए हरम ग्रुप पूरे ट्रैवल्स की दुआओं की बरकत से माशाअल्लाह अब हमारे हाजी जो है बस में जा रहे हैं। चलिए चलिए माशाअल्लाह, ये देखें माशाअल्लाह, ये देखें हमारे पूरे हाजी जो है तैयार है बिल्कुल, और हरम के लिए रवाना अब होने जा रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह।